السلام علیکم ناظرین۔ امام طبرانی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تو آنسو ہے کہ رک ہی نہیں پا رہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رحمۃ اللہ علیہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے تو مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی وادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پایا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی ہے یا بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے اور بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ وہ بزرگ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھے گی، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی میں اس کو زندہ دفنا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں نہیں برداشت کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی ہی تم دفنا دو گے؟ کہنے لگا، جی۔ میں نے کہا، دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہنے لگا، اگر میں تم کو دے دوں تو تم مجھ کو کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی دے دو۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، اے آدمی، میرے ساتھ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ میں پھر ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سے قبیلے ہیں جو بچیوں کو دفناتے ہیں۔ میں 3 اونٹ دے کر بچیاں لایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ ابھی جو میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگا لیا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن
رب کریم تجھے خزانے کھول کھول کے دے گا۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو وہ دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔